حضرت ابو اسحاق ابراہیم شیبانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے مسور کی دال کھائی۔ مسور کی دال کھانے کی مجھے یہ سزا ملی کہ مجھے 100 کوڑا پڑا اور کئی سال تک مجھے جیل میں ڈال دیا گیا۔ اس واقعہ کو سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اس واقعہ کو سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا۔ حضرت ابو اسحاق ابراہیم شیبانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ ملک شام کے سفر میں میرا دل مسور کی دال کھانے کو ہوا اور اسی وقت میرے سامنے مسور کی دال پیش کر دی گئی۔ میں نے جی بھر کر مسور کی دال کھائی۔ اس کے بعد میرا سفر ملک شام کے بازار سے ہوا۔ میں نے دیکھا کہ سامنے چند مٹکے پڑے ہوئے ہیں۔ جب میں نے ان پر نظر ڈالی تو لوگوں نے مجھے کہا کہ اس میں شراب پڑی ہوئی ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ مجھے معلوم ہے کہ ان مٹکوں میں شراب پڑی ہوئی ہے، تو ان سب کو توڑ دینا میرے لیے فرض ہے۔ لہٰذا میں نے سارے کے سارے مٹکوں کو توڑ دیا اور وہ شراب سڑک پر بہنے لگی۔ جس شخص نے مجھے بتایا تھا کہ ان مٹکوں میں شراب ہے، وہ مجھے حاکم وقت تصور کر کے خاموش رہا، لیکن جب اسے معلوم ہوا کہ میں حاکم وقت نہیں ہوں، وہ مجھے پکڑ کر ابن تریون کے پاس لے گیا۔ ابن تریون نے جب سارا واقعہ سنا تو اس نے حکم دیا کہ اس بابے کو 100 کوڑا مارا جائے اور کوڑا مارنے کے بعد اس کو جیل میں ڈال دیا جائے۔ پھر ایک دن حضرت شیخ عبداللہ کا اس طرف سے گزر ہوا۔ ان کی سفارش کرنے کی وجہ سے مجھے جیل سے نکال دیا گیا۔ جب میں دوبارہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت شیخ عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پوچھتے ہیں کہ تم کو کس جرم کی سزا ملی کہ تم کو قید کر دیا گیا؟ میں نے عرض کی، ایک دن میں نے شکم سیر ہو کر مسور کی دال کھائی تھی اور اس کی سزا مجھے یہ ملی کہ مجھے 100 کوڑا مارا گیا اور مجھے قید کر دیا گیا۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ نے فرمایا، یہ سزا تمہارے لیے بہت کم ہے۔ جس وقت آپ رحمت اللہ تعالی علیہ حج پر تشریف لے گئے تو پہلے مدینہ منورہ پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور پر حاضری دی اور عرض کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ جس کے بعد روضہ رسول کے اندر سے آواز آئی، وعلیکم السلام یا ابن شیبان۔ اس کے بعد آپ حج کرنے کے لیے چلے گئے اور یہ سلسلہ مدتوں تک جاری رہا۔ حضرت ابو اسحاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ اپنے مرید کے ساتھ جنگل میں نکل گئے کہ اچانک شیر کے گھرانے کی آواز آئی۔ جب دیکھا کہ شیر قریب آ چکا ہے تو آپ کا مرید درخت کے اوپر چڑھ گیا، مگر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ وہیں کھڑے رہے اور مصلی بچھا کر نماز ادا کرنے لگے۔ شیر جب قریب آیا تو اس نے دیکھا کہ یہ شخص نماز میں مصروف ہے، یہ اپنے رب کی عبادت کر رہا ہے، اس وحدہ لا شریک کی عبادت کر رہا ہے جس کا دنیا میں کوئی ثانی نہیں ہے۔ تو وہ شیر اسی وقت وہاں سے چلا گیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے نماز ختم کرنے کے بعد اپنے مصلے کو سمیٹا اور وہاں سے چل دیے۔ مرید درخت سے نیچے اترا اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اس وقت کافی دور جا چکے تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو مچھر نے کاٹ لیا اور مچھر کے کاٹنے کی تکلیف آپ محسوس کر رہے تھے کہ وہ مرید آپ کے پاس پہنچ گیا اور وہ کہنے لگا کہ یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے کہ شیر آیا تو آپ نماز ادا کرنے لگے، ابھی ایک مچھر نے آپ کے جسم کو کاٹا ہے،
وہ درد آپ اپنے جسم میں محسوس کر رہے ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت اپنے رب کی عبادت میں مصروف تھا اور اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت فرمائی، اور جس وقت مجھے مچھر نے کاٹا تو میں دنیا کے کاموں میں مصروف تھا۔ وہ مچھر کے کاٹنے کی تکلیف مجھے محسوس ہوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جو میرا ہو جاتا ہے میں اس کا ہو جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہی اپنے حبیب کے صدقے تمام امت مسلمہ پر اپنا رحم اور کرم فرما۔ آمین ثم آمین۔